حدیقۃ الحقیقہ کب لکھی گئی اس کے متعلق بھی بہت سی روایات ہیں۔ یہ حدیقہ ان کی ایسی کتاب ہے جس کتاب سے مثنوی میں بہت فائدہ اٹھایا گیا۔ غالباً پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ اگر حدیقۃ الحقیقہ نہ ہوتی، مثنوی وجود میں نہ آتی۔ روم ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ عطار، فرید الدین عطار روح ہیں اور حکیم سنائی دو آنکھیں ہیں اور میں انہی کی روش پہ ان کی پیروی کر رہا ہوں۔ تو یہ سب لوگ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کی ان چیزوں پر انہوں نے بحث کی ہے اور انہوں نے اس سے استنباط کیا ہے کہ خود حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کس سن میں کیا کیا کتاب لکھی ہے۔ حکیم سنائی کے قصائد ہیں اور انہوں نے اپنے قصیدوں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اخلاقی انحطاط مسلمانوں میں بہت زیادہ آ گیا۔ کوئی دور ایسا نہیں رہا جب ان جیسے لوگوں نے اپنے گرد و پیش کے معاشرے پہ تنقید نہ کی، اصلاح کی کوشش نہ کی، بغیر شہرت کی طلب کے، بغیر اس بات کے کہ ہمیں محلے کے لوگ بھی جانیں، کسی سے پیسے دولت لیے بغیر، محض اپنے پروردگار عالم کے عشق میں اس کی مخلوق کو اس کی طرف پھیرتے رہے۔ بس کہ تم اس مالک حقیقی کے گھر سے نکلے ہوئے ہو، شام ہو رہی ہے، زندگی کی پلٹو، واپس جاؤ، گھر میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، تم اپنے آپ پہ قابو رکھو۔ اور انہوں نے بادشاہوں سے لے کے نیچے تک اپنی مثنوی میں تنقید بھی کی ہے اور لوگوں کو دعوت بھی دی ہے۔ ایک قصیدے میں کہتے ہیں، بادشاہ از پہ شہوت و از رخ بسیمی برو سیمی صنم است۔ بادشاہ اپنی نفسانی خواہشات میں الجھا ہوا ہے اور وہ جن چیزوں کا طالب ہے وہ چیزیں اس کو میسر آتی ہیں۔ امراء را پہ ظلم و فساد، ملک میں بادشاہ ایسا ہو اور وزیر ظلم اور فساد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں تو پھر اس ملک اور معاشرے کا کیا بنے گا۔ فقہا را غرض از خواندن فقہ، اور ہمارے اس دور کے مفتی اور مولوی اس لیے فقہ اسلام کے قانون کو پڑھتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح لوگوں پہ فتوے لگائیں اور سود کو جائز قرار دیں، اور باقی رہ گئے وہ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں جگرز بہر تعصب، ان کا دل تعصب سے بھرا ہوا ہے۔ صوفیاں رازا پہ راندن کام، اور یہ صوفی ہیں نا، ان کا تو حال سب سے برا ہے۔ انہیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ خوبصورت لوگوں میں زندگی بسر کریں اور روشنیاں لوگوں کو دکھائیں جو حقیقت میں روشنی نہیں ہے۔ اور پھر ان ساروں کا حال دیکھو، حاجیاں را زگدائی و نفاق، حاجی ہم نے دیکھے جاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں، سوائے اس کے کہ اندر سے پورے منافق، اور سوائے اس کے کہ وہاں جا کر لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں تو ان سے چندہ بٹوریں ان حاجیوں کو، اس سے زیادہ بیت اللہ سے کوئی غرض نہیں۔ اگر سنائی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو صرف ایک خبر سن لیتے کہ عرب دنیا نے بہت سے ملکوں میں پابندی لگا دی ہے کہ پاکستانی وہاں نہیں جائیں گے، حج اور عمرے پہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حج اور عمرے کے بہانے جاتے ہیں وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں، اور ان کے معاشرے میں بھیک مانگنے والوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اس مصیبت سے اپنے معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ کاش حکیم سنائی ہوتے تو ان کی خدمت میں عرض کرتے کہ حضرت حاجیوں کی جو مذمت فرمائی ہے
کہ یہ منافق لوگ وہاں سے پیسے مانگنے جاتے ہیں، باقی حج اور عمرہ تو انہیں کرنا نہیں۔ اس کے ساتھ ان مصروں کا بھی اضافہ فرما دیتے کہ فرق کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیت اللہ کے باہر کھڑے ہو کے مانگتے ہیں اور پھر انہیں پیسہ واپس نہیں دینا ہوتا عمرا کو۔ خبر ان کی بھی لیجئے جو ریاض کے محلات میں جا کر بیٹھ کر مانگتے ہیں اور 5، 6، 3، 4% سود کے ساتھ ان بھکاریوں کو بھی پیسہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ بھی کا لفظ اڑا دی، ان بھکاریوں کو پیسہ واپس کرنا ہوتا ہے، اور یہ یہاں جو بھکاری ہوتے ہیں ان کو پیسہ واپس نہیں کرنا۔ بہرحال انہوں نے ان سب چیزوں کو بہت برا مانا ہے، اور حکیم صناعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ دیکھو تم دوزخ جس سے پناہ مانگتے ہو اور جنت جس کی طلب کرتے ہو، دیکھو ایسے نہ کرو، وہ تمہیں جنت بھی نہیں ملنی اور تمہیں اس جہنم کا بہرحال سامنا کرنا ہے، کیونکہ تم پیسے کی محبت میں گرفتار ہو۔ پھر وہ اس طبقے پہ تنقید کرتے ہیں حدیقہ میں اور اپنے دیوان میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی کہتے ہیں کہ یہ برائی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح پر غور کرے اور خدا سے معافی مانگے، وہ ترت جواب دیتا ہے کہ اچھا میں برا ہوں تو تم مجھ سے بدتر۔ کس سے کوئی بات کرے اور کسے سمجھائے؟ الزام نہ ہو، حقیقت ہو تو ان حقائق تک کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا میں برا ہوں نا، تمہیں کیا، تم تو اس سے بدتر ہو۔ وہ اپنے معاشرے کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا کام بگڑا ہوا ہے کیونکہ اخلاقیات بگڑے۔ وہ کہتے ہیں دین کی روح سے امت واقف نہیں ہے اور سنت کی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور پھر اتنی شدید تشبیہ انہوں نے دی ہے کہ علامہ الحفیظ فرماتے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک اس راستے پہ چل رہے ہو جو راستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو جہل کا راستہ تھا کہ مسلمانوں تم ابو جہل کے طریقے پہ چل رہے ہو، تمہارا وتیرہ اب وہی ہے میرے زمانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برعکس کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا وتیرہ۔ قرآن کریم کی سمجھ ان کے زمانے میں جو منافق دعویٰ کرتے تھے کہ ہم قرآن کو بالکل قرآن ہی ہے، اس کی طرف لوٹو، اس کی طرف دعوت دو، قرآن ہی کی طرف بلاؤ۔ حکیم صناعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، ان کی تو خیر کہنے ہی کیا، وہ کہتے ہیں کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی روح کیا ہے، قرآن کی اصل تعلیمات کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن ایک بہت خوبصورت دلہن ہے اور اس کے قریب وہی جا سکتا ہے جس کا دل باقیوں سے پاک ہو جائے، حقیقی محبت اس میں ہو۔ تم دنیا کے مکروہ کاموں میں پھنسے ہوئے ہو، قرآن کے ذریعے اپنے نام کی شہرت چاہتے ہو، یہی وہ رونا ہے۔ اس دور میں بھی کہ جنہیں سادہ ترجمہ قرآن کریم کا پڑھنا نہیں آتا، پڑھانا نہیں آتا، بالکل سادہ سی تلاوت کرنی نہیں آتی، الفاظ کچھ ہیں پڑھتے کچھ ہیں، وہ بھی علمبردار ہیں کہ قرآن ہم سے سمجھو۔ حکیم صناعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دل اندر سے دنیا کی مکروہات سے گندا ہوا ہے، اس گندے برتن میں، اس گندے دل میں کیا خدا اپنی کتاب کھول دے گا؟ انہوں نے کہا قرآن تو وہ جانتے ہیں اور قرآن کو تو وہ سمجھتے ہیں جو جب قرآن کی کوئی آیت ان کے کان میں پڑتی ہے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور قرآن کو تو وہ سمجھتے ہیں جو اللہ کی یاد میں غرق مستغرق ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قرآن خدا کی رسی ہے، اور اگر تم چاہو
کہ زوال کے کنویں سے باہر آؤ تو تمہیں بہرحال اسی رسی کو ذریعہ بنانا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے تم اپنے باطن کو پاک کرو۔ سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت سے اشعار بھی لکھے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے تو بہت چیزیں وہ اس میں گنواتے ہیں۔ دیوان کا ان کی معتد بہی حصہ اگر آپ پڑھیں تو حقیقت میں وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ نے اگر قرآن کریم کی تفسیر کہیں پڑھی ہے تو اس کے بعد آپ ان کا دیوان پڑھ لیں، حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کا، سنائی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے، سنائی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر، سنائی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی چیزیں وہ بالکل قرآن کی تشریح۔ اس لیے آپ دیکھیں ان کے کچھ اشعار کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہتے ہیں اے منزہ ذات تو اما یقول الظالمون، اے پروردگار تیری ذات ظالموں کی قول اقوال سے، ظالم جو تیرے متعلق مشرکین کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، تیری ذات بہت بلند و بالا ہے۔ گفت علت جملہ را ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ اس کائنات میں ایسے فلسفے پیش کرتے ہیں کہ یہ چیز کیوں ہوئی، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، جس کی حقیقت جو تو بیان کرتا ہے پروردگار عالم اس کے منکر ہیں، اور اپنے پاس سے نئے فلسفے گھڑتے ہیں۔ چو منزہ شد از ہر عیب ذات پاک تو، اللہ جب تو ہر عیب سے پاک ہے تو میرے پروردگار جائے استغفار شاں باشد ہم یستغفرون، تو ان کے لیے پھر اچھی راہ یہی ہے کہ اے رب وہ تجھ سے معافی مانگیں، اور تو نے کہا ہے کہ جو لوگ صبح صادق کے وقت ہم سے معافی مانگتے ہیں ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ اور پھر اے پروردگار تیرے پیغمبر نے آ کے سب کچھ سنایا، گفتائی ان ابرمو امرن فانا مبرمون، اور یہ ظالم جب سنتے ہیں قرآن کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں شک ہے، یہ خدا کی کتاب ہے بھی یا نہیں۔ گوش اس سے باطنم، سننا جو میرے اندر باطن میں ایک صفت ہے اس کی طرف نہیں آتے، میں کہتا ہوں اللہ کی طرف چلو، ارجعی کلن الینا راجعون، پلٹو اور ہم سب نے خدا کے ہاں جانا ہے۔ در ازل ما گفتئی لا تقنطوا من رحمتی، آپ نے پہلے دن ہمیں یہ کہہ دیا تھا نا کہ لوگوں میری رحمت تم سب پہ غالب ہے، مت گھبراؤ، آؤ مجھ سے میری رحمت کو طلب کرو۔ دیگراں را گفتائے منہم اذا ہم یقنطون، پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو تیری ذات سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں مانتے۔ کتنی آیات قرآن کی ہیں، انہوں نے وہاں سے قرآن لیا اور اسے اپنی شاعری میں سمویا ہے، اور کس خوبصورتی سے سمویا ہے۔ اب یہ ایک مستقل چیز ہے کہ شعر کا حسن کیا ہے، عربی ادب، اردو ادب، پرشین کا ادب، کیا کہنے اس لٹریچر کے، ظاہر ہے کہ اس طرح جانا بالکل ہو نہیں سکے گا، لیکن یہ کہ اس کمال کے شعر ہیں کہ وجد طاری ہو جاتا ہے روح پہ۔ آپ دیکھیں ان کو یہ استعمال کرتے ہیں، بلا یشعرون، بلکہ انہیں پتہ ہی نہیں، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ عذاب جس کے لیے تم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے، مما یکسبون، جو کچھ انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بالکل ٹھیک یہ پیٹرن آپ کو مثنوی میں ملے گا۔ اب مثنوی میں جامع معروم بالکل ایسی اشعار کہتے ہیں، وہاں جو رخ کے تعارف کراتے کہ حکیم سنائی بھی ایک گزرے، کیا پتہ چلتا ہے حکیم سنائی کون، کہ کوئی جلدی نہیں، بڑے اطمینان اور بڑے سکون سے سٹینڈرڈ قائم رہنا چاہیے نا، کوئی تو فرق ہو کہ سب کو ایک ہی طرح لگے، دو ایسے نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ابن خلدون کے مقدمے میں بھی غلطی ہیں، اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابن رشد کا فلسفہ کیا ہے اور کہاں پر اس کی مخالفت ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان فلاسفہ میں بہت سے کیسے رائے حق سے ہٹ گئے تھے۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عشق اور اس کا غلبہ اور عقل کی مغلوبیت کیا ہے۔ اگر یہ پیٹرن یاد رہے، ٹھیک اسی طرح مثنوی میں مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح لکھتے چلے جاتے ہیں۔ بسا اوقات
گمان ہوتا ہے کہ ارے یہ شعر یار کہیں ثنائی رحمۃ اللہ تو نہیں، لیکن بہت سے اشعار حکیم ثنائی کے ہیں، مثنوی میں مل جائیں گے انشاءاللہ، اس موقع پہ عرض کریں گے کہ یہ اصل میں حکیم ثنائی نے کہا ہے۔ آج بھی غالباً ایک دو جگہ آئیں گی جہاں ہم بتائیں گے۔ اب انہم لا یذکرون، یہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، ما یشتہون مما یعرشون انہم لا یعجزون فہم لا یؤمنون، یہ ساری چیزیں، وہم لا یظلمون، یہ ساری آیات کے آخری ٹکڑے حصے، یظلمون، قانتون، یشعرون، غالبون، یخلقون، ینصرون، یسمعون، کافرون، ایک ہی طرح کی ردم بنتا ہے نا، یہی چیز مولانا کے یہاں ہے، اور یہی چیز آپ کو مثنوی میں بھی مل جائے گی۔